نمازی ہے غیر نمازی ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ اب جس کی یہ کیفیت بن جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد سعادت کا مہینہ آ گیا، دل روشن ہو گیا، خوشبودار ہو گیا، اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے تیاری کی، اپنے نظام کو درست کرنے کی تیاری کی، تو پیارے اسلامی ذرا سوچیے سمجھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ کیسا فیضان ہے کہ کئی لوگ اس مہینے میں ہمارے ساتھ نہیں چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت در سعادت عطا فرمائی کہ عقل بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت، دماغ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، ہر چیز سلامت ہے، اور الحمدللہ اس سلامتی کے ساتھ ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہو رہے ہیں جسے ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی، کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ مجھے اور آپ کا رحمت بالعالمین نصیب ہو رہا ہے، اور جو عاشقان رسول ہیں وہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی کیا کہنا ہے، واللہ کہ آپ کی بال کی بات ہو جائے، منہ مبارک کی بات ہو جائے، آپ کے چہرے مبارک کی بات ہو جائے، آپ کے آنکھوں مبارک کی بات ہو جائے، آپ کے دندان مبارک کی بات ہو جائے، آپ کے پاؤں مبارک کی بات ہو جائے، آپ کے ہاتھ مبارک کی بات ہو جائے، آپ کے پاؤں کے تلوے کی بات ہو جائے، آپ کے پسینے کی بات آ جائے، تو مرحبا یا مصطفیٰ، حسن و جمال مرحبا یا مصطفیٰ، الحمدللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منہ مبارک ہیں کتنے پیارے تھے، اور نہ وہ بالکل سیدھے نہ وہ گھنگریالے بلکہ خمدار، اور وہ پیارے گیسو مبارک جن کے لیے صحابہ ترستے تڑپتے مچلتے تھے کہ صحابہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ گیسو ترشواتے تو صحابہ لیتے ہاتھوں پر، صحابہ لیتے ہاتھوں پر زمین پہ گرنے کب دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گیسو مبارک ہر عاشقان رسول اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ گیسو مبارک ہے تو وہ اپنے جان سے زیادہ اس گیسو مبارک کی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف بال مبارک کی بات کر رہا ہوں، جس کو معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے وہ اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرے گا، سر پہ اٹھا کے لائے گا، عزت و تقریب کی جگہ اس کو رکھے گا، خوشبو اس میں ڈالے گا، اس سے محبت کرے گا، اور اگر اللہ نے اسے پتہ لگ جائے کہ یار کچھ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے وہ آقا کا گیسو مبارک سنبھالے گا، اور اللہ نہ کرے اس کے سامنے ایسا کہ آگ لگ رہی ہے لگ رہی ہے وہ دوڑے گا کہ میں اپنے سرکار کے گیسو لے کر آپ کسی طریقے سے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک کی شان دیکھیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اماں جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پاس کوئی بیمار آتا بیمار تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ منہ مبارک کو گلاس میں پانی میں ڈباتی اور بیماروں کو پلا دیتی۔ ام سلمہ گھماتی منہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے۔ سرکار کے گیسو، یہ گیسو سے بات مبارک کی بات ہو رہی ہے، آپ کو جھگڑے میں ہو گیا وہ ہم جیسے، ہم تو بات گیسو مبارک کی کر رہے ہیں، آپ کیسے ہو کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہم ایک گیسو کی بات کر رہے ہیں، ایک گیسو ایک ایسا گیسو، ایک اللہ کے ولی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو آپ فرماتے میرے غوث پی الجیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پی